کہ حضرت امام محمد کبیر الرفائی ہیں، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 555 سنہ ہجری کی بات ہے۔ اور اس کے لیے پہلے دلائل اس کے سنو۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے اس کی تخریج کی ہے اور اس پر کلام کیا ہے، باقی بے شمار فقہا نے، محدثین نے، ائمہ نے اس پر گفتگو کی ہے، مگر یہ حوالہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی الحاوی للفتاوی سے پیش کر رہا ہوں۔ الحاوی للفتاوی کی جلد اول کے اندر یہ موجود ہے۔ امام محمد کبیر الرفائی یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو تقریباً 555 سال گزر چکے ہیں، یعنی 555 سال بعد کی بات ہے۔ امام محمد کبیر الرفائی ان کا عالم یہ تھا کہ جو بھی مدینہ شریف کے اندر جاتا تو امام محمد کبیر الرفائی کہتے آپ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جا رہے ہو، میرا سلام بھی حضور کو پیش کر دینا۔ ہمارا عالم بھی یہی ہوتا ہے، آپ کا عالم بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی حج کے لیے جاتا ہے یا کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو ہر آدمی یہی کہتا ہے حاجی صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارا سلام پیش کر دینا، ہمارا عریضہ پیش کر دینا، ہماری درخواست پیش کر دینا۔ امام محمد کبیر الرفائی ان کا عالم بھی یہ تھا، جو آدمی حج کے لیے جاتا یہ کہتے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کر دینا۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کر لیا اور کہا کہ اب میں خود بارگاہ مصطفیٰ میں جانا چاہتا ہوں، حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اب امام محمد کبیر الرفائی آپ نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اور نکل چکے ہیں، یہاں تک کہ پہنچ گئے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر۔ آپ نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد اب ارادہ کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جاؤں۔ جب مدینہ شریف کے اندر پہنچے سیدھا بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پہنچے، جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد صلاۃ و سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد امام محمد کبیر الرفائی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تک تو میں سلام پیش کیا کرتا تھا، آج تک تو میں عریضہ پیش کیا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ 10 بوسہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ سے رک کر کے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے جب میرے اسلامی بھائیوں مجھے اس بات کا جواب دو، اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ مر کے مٹی میں ہو جاتے، ختم ہو جاتے، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ ان کو جواب عطا کرتے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں عطا کرتے۔ اب آگے سنیے، امام محمد کبیر الرفائی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ 5 صدیاں مصطفیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے جو ہے گزر چکی، اس کے باوجود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اب آگے سنیے، امام محمد کبیر الرفائی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اس مجلس کے اندر غوث اعظم بھی موجود تھے، اس مجلس کے اندر بڑے بڑے ائمہ تھے، اولیاء کاملین تھے، صوفیاء اعظام تھے، علماء ربانیین تھے۔ امام محمد کبیر الرفائی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ جوئی کہہ کر کے آپ خاموش ہوئے، بارگاہ مصطفیٰ سے، قبر مصطفیٰ سے، روضہ مصطفیٰ سے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکال کر کے امام محمد کبیر الرفائی سے ہاتھ ملایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے روضے سے ہاتھ باہر نکالا۔ اب ذرا مجھے زور سے جواب دو، جو آدمی مر کے ختم ہو چکا ہے وہ اپنی قبر سے ہاتھ باہر نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے مولانا ایک دن نہیں ہوا ہے، 2 سال نہیں ہوئے، 5 سال نہیں ہوئے، 5 صدیاں گزر چکی ہیں۔ صدیاں 100 سال پر ایک صدی ہوتی ہے، مصطفیٰ کو گئے ہوئے 500 سال، 555 سال، یعنی 5 صدیاں 55 سال ہو چکے ہیں، 5.5 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد جب امام محمد کبیر الرفائی گئے، تمنا کی، مصطفیٰ نے ہاتھ روضہ رسول سے باہر نکالا، اور اگلا جملہ سنو، 90,000 لوگوں نے حضور کے ہاتھ کی زیارت بھی کی ہے۔ پتہ کیا چلا اس سے کہ میرے آقا، آپ جواب دیں گے، پوری طاقت سے جواب دیں گے، میرے آقا، میرے آقا۔ اگلا جملہ
جو زندہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے وہ سنتا بھی ہو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس نے پکارا ہے اس پر جواب بھی عطا کرتا ہو۔ اب آپ جواب دو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت نے امام محمد کبیر الرفائی کے جملے سنے یا نہیں سنے؟ اور سننے کے بعد پھر سرکار علیہ السلام نے دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا کہ یہ امام محمد کبیر جو آ رہا ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا دیوانہ ہے، مجھ سے محبت کرنے والا، ساری زندگی ایک جملہ کہنے والا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ پتہ یہ چلا ہم جو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ہمارا خاندان آپ پر قربان۔ مصطفیٰ جان رحمت اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کی آواز کو سنتے بھی ہیں، اور اس کو مصطفیٰ جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلا جملہ، امام محمد کبیر الرفائی گئے تو مصطفیٰ نے پہچان لیا کہ میرا عاشق آ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جب امام محمد کبیر الرفائی نے مصطفیٰ کو پکارا تو مصطفیٰ جان رحمت پتہ یہ چلا اپنے مزار کے اندر زندہ ہیں، تبھی مصطفیٰ جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا جملہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کے لیے ضروری ہے، میں کہتا ہوں غلام محمد صاحب اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، تو یہ ہاتھ تبھی بڑھائیں گے کیونکہ میرے سامنے موجود بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، سماعت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، تبھی یہ ہاتھ بڑھائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا بغیر تشبیہ کے، پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جیسے آپ حیات ظاہری کے اندر زندہ بھی تھے، مدد بھی کرتے تھے، سنتے بھی ہیں، اسی طرح مزار اقدس کے اندر جانے کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت کی وہی کیفیت ہے جو موجودگی کے اندر تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جواب دیا، اور اس پر سنو، ایک دو آدمی گواہ نہیں ہے، 5 7 گواہ نہیں ہے، 8 10 گواہ نہیں ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھو علامہ جلال الدین سیوطی کو، علامہ جلال الدین سیوطی کا تعلق بریلی سے نہیں تھا، علامہ جلال الدین سیوطی کا تعلق ہندوستان سے نہیں تھا، علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہیں۔ کوئی عام مولوی ہوتا تو ہم بھی چھوڑ دیتے، کوئی دوسری جگہ ہوتا چھوڑ دیتے، مگر علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہیں کہ جنہوں نے 100 بار بیداری کے اندر جیتے جاگتے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اس لیے سن لو، ہم اس کا میلاد نہیں مناتے جو معاذ اللہ مر گیا، جو ختم ہو گیا، ہم اس کا میلاد مناتے ہیں کہ جو 5ویں صدی کے اندر ان کو پکارا جائے وہ اپنا ہاتھ باہر نکال کر کے ان کی مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ ہم جو ہر وقت کہتے ہیں، اب آگے سنیے، ان کے گواہ کون ہیں؟ 11ویں شریف دیتے ہیں، غوث اعظم جیلانی بھی اسی مجلس میں موجود ہیں۔ خود انہوں نے لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے کہ غوث پاک مجلس میں تھے، اور بڑے بڑے اولیاء اس مجلس کے اندر موجود تھے، 90,000 لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی زیارت کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت وصال فرمانے کے بعد بھی اپنے روضہ اطہر کے اندر زندہ ہے۔